شہری رحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دنیا کا سب سے بڑا کاؤنٹر ٹیررزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خلاف آپریشن کامیابی سے ختم کیا۔ 80,000 لوگ ہمارے اس میں شہید ہوئے پاکستان کے مجموعی طور پر۔ میں سمجھتی ہوں اعداد و شمار اور بھی تلخ ہیں اور سیریس ہیں، لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ محترمہ شہید کس جلسے سے نکل کے آئیں کہ میں سوات میں علم اٹھا رہی ہوں پاکستان کا۔ اس وقت سوات میں ایک دہشت گردی کا شدید عالم تھا کہ نہیں؟ بلوچستان میں بھی حالات خراب تھے، وہ الگ ایک کہانی ہے۔ وہاں شدید عالم تھا اور محترمہ شہید نے علم اٹھایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دہشت گرد آ کے پاکستان کا جھنڈا نکالے اور اپنا علم یہاں لگائے، کالا ہو سیاہ ہو کسی رنگ کا ہو، کسی مسلک کا ہو کسی مذہب کا ہو۔ یہ نہیں ہوگا، نہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا مذہب۔ طے ہو گئی ہے یہ بات۔ اس کے بعد اسی دن جب انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا علم واپس وہاں لگاؤں گی اور میں بچاؤں گی اور آپ بچائیں گے، تو ان کی شہادت گھنٹے بعد نہیں لگا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ سب کے سامنے ہے یہ بات۔ تو قیمت بھی پاکستان کی قوم نے ادا کی ہے، پیپلز پارٹی نے ابھی بھی میں کہوں گی سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے، چاہے وہ 2018 کی بات ہو، 2007 کی بات ہو اور 2018 اکتوبر کی بات ہو، یا محترمہ شہید کی شہادت کی بات ہو۔ تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح کمپرومائز کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ۔ ہم نے ہر موڑ پر ڈائیلاگ کی، اس وقت بھی بات کی کہ ضرور جو باشندہ جو شہری پاکستان کا ہے اگر وہ ہتھیار ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آئین پاکستان کے احاطے کے اندر کام کروں گا، تو بے شک اس شہری سے مذاکرات ہوں گے، اور ہوئے بھی۔ اس کے بعد جن دہشت گرد کا علم اٹھائے ہوئے تھے شرپسند عناصر، اور وہ شرپسند عناصر سے بہت آگے ہیں، شرپسند تو نارمل کرائم اینڈ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، جس نے علم اٹھایا رکھا اس کے خلاف اس اسمبلی میں بے توقیر ہم نے نہیں کیا۔ اس اسمبلی کو جوائنٹ ہاؤس ہم نے بلایا، 4 دن وہ جوائنٹ ہاؤس کلوز ڈور چلا، بلائیں پھر جوائنٹ ہاؤس اسی طرح کلوز ڈور چلا، سحر حاصل ایک قرارداد آئی، اس کے نتیجے میں سارا اپوزیشن ساتھ کھڑا رہا، ہم سب ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ پارلیمان کی با اختیار کمیٹی رہی، اور وہ اس میں سارے اہلکار آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، پارلیمان میں آتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپریشن شروع ہوا۔ اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی اور پاکستان میں ایک مجموعی پوزیشن پورے دونوں ہاؤسز نے لی 4 دن کے بعد، اور دہشت گردی کے خلاف لمبے اور طویل آپریشن شروع ہوئے۔ اس طویل آپریشن کا میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے قیمت بڑی ادا کی، بہت سال چلے یہ آپریشن، لیکن یہ ضرور ہوا، اور اس کا سہرا بالکل پاکستان پر ہے کہ دنیا میں جہاں کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی تحریک ملٹری، عسکری یا کسی اور قسم کی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے وارفیئر میں جو کنونشنل نہیں ہوتا ہے، آپ اس طرح لڑ رہے ہوتے، ایک کنونشنل فورس ہوتی ہے، سامنے 5 گوریلا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، ڈھکتے ہیں، چھپتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی، $7 ارب وہاں خرچ ہوئے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے ڈیفیٹ کیا، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ انسرجنسی تھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے،
وہ انسرجنسی نہیں ہے, وہ دہشت گردی ہے, اور وہ کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے مذموم مقاصد چھپاتے ہیں. سوری اسپیکر صاحب, it is only a fight for power, it is not a fight for religion. And have the guts to say it. People's Party says it, ہم بنے soft target, لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر. اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے, میں پھر بنوں, 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. یو تھنک ہمیں پسند ہے اسکواڈ کے ساتھ؟ آج بھی نہیں ہوتا. ملک ہمارا ہے, اس کو ہم ہی نے بچانا ہے, تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. اور آپریشنز ہو رہے ہیں, اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں آپریشنز اور کہاں تک پہنچے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت باعث تشویش ہے. میری ذات کی کل 18 اکتوبر تھا, ابھی وہ زخم نہیں بھرے ہیں. پاکستان's largest terrorist incident. اس کے بعد عامی پبلک سکول ہوا, بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہماری فوج مسئلہ کیا ہوا. بٹ میں نے بہت فورمز پہ کہا, انٹرنیشنل فورمز پہ, یہ اس طرح کی unconventional warfare is like eating soup with a fork. کانٹے کے ساتھ آپ سوپ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ 4 پکڑتے ہیں, 400 وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہیں چھپ جاتے ہیں, ڈھک جاتے ہیں. تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے اور کامیاب آپریشن ہوئے جو ساری دنیا نے ایکنالج کیا. القاعدہ یہاں سے ختم ہوا اور اب ہمیں ٹی ٹی پی اپنا سر اٹھا رہے ہیں یہاں پہ. In what capacity and as what citizens of Pakistan? Have they demilitarized? ہمیں دکھائیے, یہ شواہد دکھائیں. اور دوسری بات, جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو فرینکلی اسپیکر صاحب, یہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. پورے ملک کے لیے نہ بنا سکیں, آغاز حقوق بلوچستان کی طرح جو ہماری حکومت نے شروع کیا, ہم بھی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, ہم اون کرتے ہیں. لیکن جب بلوچستان کے حقیقی لیڈر کچھ کہتے ہیں, آپ کے علاوہ بھی کہتے ہیں لوگ, اور بھی لوگ بات کرتے ہیں, تو ہمیں نہ صرف سننا چاہیے لیکن ایسی بھی کوئی پروسیس شروع کرنی چاہیے, عمل شروع کرنا چاہیے جس سے یہ ریکنسیلیشن شروع ہو. اس ریکنسیلیشن میں اگر کمیٹی بھی بنتی ہے تو کچھ سچ, تلخ سچ ہم سب کو سننے پڑیں گے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور زندہ قومیں, زندہ جمہوری قومیں جو ہیں, میں سمجھتی ہوں ہر مسئلے کا کتنا بھی طویل ہو, کتنا بھی پیچیدہ ہو, اپنے پارلیمان کے اندر وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے, اپنے سیاسی حقیقی سسٹم میں وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے, کیونکہ اپنے لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی حل ہوتا ہے جی, وہ سیاست کا ذریعہ ہوتا ہے. سیاست کا نام بہت آلودہ ہو چکا ہے ہمارے ماحول کی طرح, لیکن یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم لڑ کے یہاں آتے ہیں. یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ ملک بنا, اور یہی پروسیس ہوگی جس کے ذریعے وہ ملک بچے گا, اور کوئی پروسیس نہیں ہوگی. اور آخری بات میں کہوں گی کہ میں نے جو بھی کہا میں ٹویٹ پہ ڈالوں, کہاں کروں, میرے خلاف تو بہت ہی غلیظ باتیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ. عورتیں تو ویسے ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے. ہونے دو, ہم سب کے خلاف ایسی گند بلا اپوزیشن چلاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندہ تاریخ میں نہیں دیکھی. جو گند بلا چلتی ہے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے, یہ بھی یاد رکھیں. اور کسی کو, اور میں کسی کی اس وقت اپالوجی نہیں کر رہی ہوں, کسی لیجسلیٹر کو, کسی کو بھی, کسی باشندے کو بھی نہیں, اس کا اپنے الفاظ کے لیے کوئی ایسی بات ہو, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عدالتیں بھی کس لیے ہیں. شکریہ جی. نہیں, عدالتوں کا بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری اطلاع میں 52 کیسز پڑے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کیسز پڑے ہیں ہماری عدالتوں میں جو ہیومن رائٹس کے ہیں. اچھا ہوگا
کہ ہماری معزز عدالتیں بھی ان کیسز کو آگے لیں. ان کے آنریبل جو ججز ہیں ہمارے بہت با اختیار ہیں اور اللہ ان کو اور بھی اختیار دے، لیکن ہمارے اختیار میں تو یہ ہے کہ ہم بات کریں اور اپنا سیاسی حل ڈھونڈیں، اور جو عدالتوں کا کام ہے وہ بھی کریں. ہیومن رائٹس کے کیسز بہت رکھے ہیں وہاں.